والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی ہے، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں کی۔ کئی دعائیں کی ہیں انہوں نے تعمیر کعبہ کے موقع پر، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار تو ان لوگوں میں، اس قوم میں، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت خوشخبری، کیونکہ انہوں نے اپنے قوم میں کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ مبشرا برسول، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، یاتی من بعدی، کہ جو رسول میرے بعد آنے والا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میں دعائے خلیل ہوں اور بشارت مسیح ہوں، یعنی بشارت عیسیٰ۔ تو یہ جو اس آیت میں بنیادی مقاصد نبوت بتائے گئے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مقاصد نبوت کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ پیغمبر مبعوث فرما جو تلاوت کرے آیتوں کی اور کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ تو دراصل یہ تین قسم کے جو شعبے ہیں، ان تینوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ ایک شعبہ تلاوت ہوتا ہے، جیسے جو قاری ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد ہے کتاب و سنت کی تعلیم، تو یہ جو شعبہ علماء ہے کہ جو کتاب و سنت کا فہم اور اس کی، تو یہ وہ شعبہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایسا رسول کہ جو ان کو پاک کر دے، اچھی طرح ستھرا کر دے، یہ شعبہ تصوف ہے، صوفیہ کرام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ جامع رسول بنایا، تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری خوبیاں عطا کی۔ وہ بیک وقت صحابہ کے لیے حافظ قرآن بھی تھے، حضور علیہ السلام صحابہ کے لیے قاری قرآن بھی تھے، حضور علیہ السلام صحابہ کے لیے مفسر قرآن بھی تھے، اور حضور علیہ السلام ہی ان کے مربی یعنی بہترین تربیت فرمانے والے بھی تھے۔ الحمدللہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے، اور ہم اپنی زندگی میں ہم بھی کچھ اس میں، جس طرح آیت میں سارے شعبے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں، کچھ کر سکیں۔ ہم اپنی زندگی میں محدود سی زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے یہ، تو کیوں نہ اس زندگی کے اندر اب ہم بھی ان شعبہ نبوت میں سے کچھ نہ کچھ فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ تلاوت تو ہم کر لیتے ہیں، یتلو علیہم آیات کا
तिलावत कर लेते हैं, लेकिन अमूमन ये जो अगले 2 शोबे हैं में हम पीछे रह जाते हैं। तो एक है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और सुन्नत की तालीम, व युज़क्कीहिम, और एक है तज़किया क़ल्ब, दिल का तज़किया, उसकी तरबियत। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हजरत के साथ मशवरा करके आपके सामने पहले भी ऐलान किया था, उसमें दिन कोई और सोचा था पहले, लेकिन अब खास तौर पर इसी दर्स के साथ ही इसी को यानी आप समझ लें कि क्लास की शक्ल देने के लिए 2 इतवार, यानी एक दूसरा और एक चौथा, महीने का दूसरा इतवार और चौथा। आयत करीमा तो इसी तरह चलती रहेगी, वो तो जितने भी इतवार है, 4 इतवार है, 5 इतवार है, आयत करीमा और दुआ, ये तो इसी तरह से जैसे आप तो इसी तरीके से चलती रहेगी। उनमें से दूसरे और चौथे इतवार को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरतीब से हर पारे की मुंतखब आयतें इंशाअल्लाह बाकायदा आयत पढ़ेंगे, हम बताएंगे पहले से कि पहला पारा चल रहा है हमारा, तो 30 पारों तक का ये सफ़र होगा, जो कि यकीनन एक बड़ा सफ़र है, लेकिन उसमें हर आयत ज़ाहिर है कि मुश्किल है, यानी पढ़ना उसका, उसके लिए वक्त निकालना और एक तवील वक्त चाहिए। हम ये करेंगे कि हर सिपारे से चंद आयतें मुंतखब करेंगे। बाज़ आयतें वो कि जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए हमारे बुनियादी ईमानियात को समझाया, बाज़ आयतें वो हैं कि जिसमें अल्लाह ने हमें रहन सहन के आदाब सिखाए, अखलाक सिखाए। ये है वह युज़क्की, तज़किया क़ल्ब, अखलाक क्या है। फिर उसी पारे से कुछ आयतें वो हैं जो शरई मसाइल, इद्दत, तलाक, निकाह, कारोबार, आपस के लेन देन के मामला, तहारत, लिबास, ये शरई मसाइल। तो यानी हर पारे से कोशिश करेंगे कि 2 नशिस्तों के अंदर एक पारा मुकम्मल हो, यानी दूसरा इतवार और चौथा इतवार, ये 2 इतवार मिलाकर एक पारा मुकम्मल करेंगे, यानी उसकी जो भी आयतें मुंतखब करेंगे हम, तो उसको आपके सामने आयत पढ़ी जाएगी, उसके कुछ अल्फाज की मीनिंग अरबी, ताकि कुछ ना कुछ हमें फहम हो कि अरबी में क्या कहते। आपको पेजेस भी देंगे, कलम भी, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन ये मालूमात के लिए अपनी, अगर आप अपनी डायरी रखते हैं, खुद से लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर पेजेस भी रखेंगे, कलम भी रखेंगे, तो जो उसमें आयत पहले पारे की 2 इतवारों तक पहला पारा चलेगा, फिर अगले 2 इतवार दूसरा पारा, इसी तरह से आगे। अगर कभी गुफ्तगू तवील हो गई तो जाहिर है कि वही सिपारा मजीद चलता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आयतें उसमें मजीद गुफ्तगू कितनी बाकी है, क्योंकि उन्हीं में से वो आयतें भी हैं जो अकायद पर है, उसका शान नुज़ूल क्या है, सूरत का पस मंज़र क्या है, कब नाजिल हुई, क्या वाक़या पेश आया था, और आज के दौर में अब हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है, ताकि कुछ न कुछ हम फ़हमे कुरान हासिल कर सके। तो यूँ कोशिश करके एक बड़ी हमें खुशी होगी उस वक्त कि जब हम इस तसलसल के साथ इंशाअल्लाह 30 पारे मुकम्मल कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा इंशाअल्लाह, हम सब के लिए भी, इस इदारे के लिए भी, इस मस्जिद के लिए भी, आप सब अहले महल्ला और नमाजियों होगी, और फिर हर एक हम में से अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो सुभान अल्लाह, यानी कि वो चीज़ें हम अपने घरों में भी जाकर बताएं, सिखाएं कि आज हमने ये कुछ सीखा, ये पढ़ा, तो वो भी अच्छा। इसके अंदर ख़वातीन को भी इंशाअल्लाह एहतिमाम होगा, जो मस्जिद में जगह है ऊपर की तरफ, तो उसी में दूसरे और चौथे में ख़ास तौर पर। और अगर कारी साहब क़िबला फरमाएंगे कि आयत करीमा में भी वैसे अगर आना चाहें तो फिर वो मुस्तक़िल ख़वातीन का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा कि वो आयत करीमा में भी आए, और उसी के साथ साथ जिस जिस इतवार में ये तफसीर और उसकी बाकायदा तरबियत होगी, तो उसमें भी वो भी शिरकत करें, आप भी शिरकत करें। आमतौर पर हमारा ये जो दर्स है 20 मिनट तक जारी रहता है, तो जब वो क्लास होगी तो वो मज़ीद इसको ऐड कर लें, 15 से 20 मिनट और इजाज़त खर्च होंगे। तकरीबन 3 बजे तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाद मुकम्मल हो। तो यूँ एक
تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ مناسب طریقے سے آپ حضرات یہ ایک فہم قرآن کا سلسلہ سمجھ سکیں گے اور اس میں شرعی مسائل کا بھی معاملہ ہوگا. اور یوں الحمدللہ یہ اس ادارے میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز اور یہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو حفظ و تجوید کی کلاسیں ہیں، جو بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے ہیں، قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، تو وہ یتلو علیہم آیاتکا کے مطابق جو پہلا حضرت ابراہیم نے ذکر کیا کہ تلاوت کریں، تو وہ ایک سلسلہ تو ماشاءاللہ یہاں قائم ہے. اس کے علاوہ درس نظامی بھی یہاں پر ہوتا ہے، عالم کورس کا بھی سلسلہ ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہی جب یہ فہم قرآن کی بھی اتوار کلاس شروع ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مقاصد بیان کیے اس میں سے یہ کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ حصول برکت ہو جائے گا. کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے، بس کچھ حصول برکت ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین اس مشغلے کو پسند فرماتا. جہاں پر صرف تلاوت بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ یہ عمل اتنا پسند. فہم قرآن تو بڑی چیز ہے، قرآن سمجھنا اس کے لیے ٹائم نکالنا یہ تو بڑی چیز ہے، خالی تلاوت بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ ایک روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین پر زمین والوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے. زمین والوں کو ان کے عمل کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. مگر جب وہ قرآن پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے تو اپنے عذاب کو روک لیتا ہے. کیا مقام ہے قرآن کا! صرف قرآن پڑھنے کا یہ مقام ہے کہ ان کی برکت سے یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی پریکٹس ہے، معمولی کام ہے یہ. فرمایا اللہ کی نظر میں بڑی حقیقت ہے، اللہ کی بڑی قیمت ہے اس کی. تو اس لیے جس قدر ہو سکے ان کی طلبہ کی خدمت بھی کرے، اس سلسلے کو چلانے میں معاون بھی بنے، اور ساتھ ساتھ عملی طور پر شرکت بھی کریں. جبکہ اب یہ فہم قرآن کا آپ کے لیے موقع ہے. اپنے دوستوں کو بھی بلا لیں اس اتواروں میں، وہ بھی شرکت کریں، وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں. ترتیب سے ہر پارے کو اس کی منتخب آیتیں انشاءاللہ چلیں گی. خواتین کو بھی لے کر آئیے، بتائیے انہیں، بچیوں کو بھی بتائیے اپنے، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. کیونکہ بہت سے شرعی مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو خواتین کے لیے بھی ضروری، مردوں کے لیے بھی ضروری، لیکن خواہ شرمندگی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں. اچھا بچیاں یا خواتین کہاں جائیں، کس سے پوچھیں، گھر میں کس کو کہیں، تو بس وہ جیسے تیسے غلط سلط عمل کر رہی ہیں. حتیٰ کہ پاکیزگی ناپاکی تک کے مسائل پتہ نہیں ہیں، اور خود شاید انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک، نہیں معلوم. بہت سی جگہ ہے ایسا ہے، لیکن بہت سی جگہ معلومات بھی ہوتی ہے. تو اب وہ خود سے ہی پھر اپنے ذہن سے سوچ کر بہت سے مرد حضرات بھی، بہت سی خواتین بھی عمل کرے جا رہی ہیں، غلط سلط پڑھے جا رہی ہیں بہت کچھ. تو اس لیے جب آپ ایک سلسلے سے جڑتے ہیں، ایک باقاعدہ سلسلے میں جب آتے ہیں، چینلائز ہو جاتے ہیں آپ، تو پھر بہت سی چیزیں آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ اس نشست میں اگر وقت ہو تو آپ حضرات کے کچھ سوالات بھی اس میں شامل کر سکیں، اگر وقت ہوگا تو. لیکن اگر وقت کی گنجائش نہیں ہوگی تو پھر بعد میں کسی دن، تو کیونکہ سوالات بھی اس سے بھی ظاہر ہے کہ فائدہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سوالات کو بعد میں یعنی تحریر کر لیں، جمع کرا دیں، کسی موقع پر اس کا بھی جواب انشاءاللہ شامل کر لیں گے. تو انشاءاللہ یہ ارادہ ہے. آج تو چونکہ دوسرا اتوار ہے اس مہینے کا، تو اگلے اتوار میں حاضر نہیں ہوں گا. آیت کریمہ تو اسی طرح ہوگی چوتھے اتوار، پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے اور چوتھے اتوار کو یہ سلسلہ رہے گا. تو آپ حضرات بس یہ پیغام، خواتین بے شک آئندہ اتوار سے جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں ان کے لیے انتظام ہے، وہ آئندہ اتوار سے آیت کریمہ کے طور پر شروع کریں انشاءاللہ. پھر جیسے جیسے یہ سلسلہ بھی ہوگا اس میں بھی وہ شامل ہو سکیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی
سید المرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بات میں قبول فرما. ہمارے کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سچی توبہ سچی استغفار عطا فرما اور ہماری مشکلات کو آسان فرما. جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں مولا کریم اچھے رشتے عطا فرما, اچھی نسبتیں عطا فرما. اور یا ہمارا جن جن احباب نے جو دعاؤں کی درخواستیں کی, جو پریشانیاں لوگ بیان کرتے ہیں مولا کریم وہ تمام پریشانیوں میں ان کی بہترین مدد فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں جن کے گھروں میں مریض ہیں, اسپتالوں میں ہیں, وسائل نہیں ہیں مولا کریم ان کے مریضوں کو شفا کامل عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین جو جس غم میں ہے, جو جس اولاد کا غم ہے, کسی کو اولاد کے حوالے سے پریشانیاں ہیں, اولاد کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے, ان کے معاملات میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں مولا کریم انہیں بھی آسانیاں خیر و خوبی عطا فرما. اور سب کو مولا کریم ہر طرح کی عزت عطا فرما. اور ہماری جو بھی عزت ہے مولا کریم عزت و آبرو جان و مال اس کی حفاظت فرما. ہمارے وطن پر اور جہاں بھی بلاد اسلامیہ ہے یا جہاں بھی اہل اسلام آباد ہے سب کی حفاظت فرما. ان تمام مظلوموں کو ہر ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. اس ادارے کو ترقی عطا فرما. قبلہ علی صاحب کے مزید جو سرپرستی ہے اس کی برکتیں نصیب فرما. اور جو فہم قرآن کے نام سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں, تفسیر کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں مولا کریم, اس میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہم سب کو اس میں اخلاص عطا فرما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه